السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے گیا۔ رات کا ٹائم تھا، ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو وہ انڈیسنٹ سی باتیں کر رہے تھے مجھ سے، تو مجھے اس طرح کی باتوں کی عادت نہیں تھی، تو میں کافی ٹائم تو ان کو برداشت کرتا رہا۔ کھانا بھی کھا رہے تھے، تو اب مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا کہ میں کس طرح ان کو یہ باتیں کرنے سے روکوں۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور ان کو میں نے بولا کہ یار بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بیہودہ گفتگو کریں، آپ ایک ایسی کام کی گفتگو کریں جس میں میرا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ تو وہ مذاق کے انداز میں میرے سامنے بیٹھ کے بتاؤ کہ کیا بات کریں۔ میں نے کہا یار میں جہاں پر رہتا ہوں، میں نے یہاں کی بات کی، میں نے کہا وہاں پر میں رہتا ہوں تو وہاں پر ایک قریبی ہوٹل ہے، ایک بڑا ہوٹل ہے، شاندار ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پر میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بھی ٹیبل لگے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بزنس کی بات کرتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کے مزہ آتا ہے کہ یار کیا بات کر رہے ہیں یار، ایک تم لوگوں کہ تم بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ تو ان میں سے ایک تھا جو پٹواری بن رہا تھا، مجھے نہیں پتہ اس پروفیشن کو کیا کہتے ہیں اوریجنل میں، لیکن پٹواری بن رہا تھا۔ ہمارے یہاں اس پروفیشن کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ یہ پٹواری کسی کو کہو تو وہ گالی سی لگتی ہے، لیکن پٹواری ہی کہا جاتا ہے، تو اس کو لکھا ہے پٹواری جاتا ہے، تو وہ پٹواری ہی تھا۔ تو وہ حضرت میرے سامنے مجھے پہلے تو کافی ٹائم انہوں نے مجھے تنگ کیا، چھیڑا، اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میری بات سنیں حضرت، کہ 3 لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تینوں میں سے ہر آدمی اپنی اپنی دیہڑی لگا کر آ چکا ہے، اور اچھی خاصی دیہڑی ہر کسی نے لگائی ہے۔ اس کے بعد ابھی شام کا ٹائم ہے تو ہم انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم انجوائے کر رہے ہیں سر۔ تو میں تو اصل میں ان کو خاموش کرنا چاہتا تھا جس طرح کہ وہ بیہودہ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مجھے بولنا شروع کر دیا کہ بتاؤ پھر کس چیز میں سرمایہ کاری کریں اور کیا سرمایہ کاری کریں، ہمیں بزنس آئیڈیا دو، آپ کیا کرتے ہو، آپ کون سی سرمایہ کاری کر رہے ہو۔ تو میں نے ٹریڈنگ کا نام لیا کہ یار میں تو ٹریڈنگ کر رہا ہوں، جیسے کہ میرے بیک گراؤنڈ پہ وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے تو میں تو ٹریڈنگ کرتا ہوں۔ تو کون سی ٹریڈنگ کرتا ہوں، مجھ سے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، تو میں اس کے سوالات کے جواب دیتا رہا، جس میں سے وہ پھر تھوڑا سا وہ اس کی آواز میں اور اس کی باتوں میں تلخی بھی آنا شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ یار میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی، میں صرف جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو رویہ تھا وہ عجیب سا رویہ تھا، جو میری سمجھ سے باہر تھا کہ یار دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ وہ دیہڑی لگا کر آ گئے 1000 روپے کی، 2000 روپے کی، 3000 روپے کی، 5000 روپے کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار بس ہمیں اب جو ہے نا وہ انجوائے کرنا ہے، اور انجوائے کیا کرنا ہے، بیہودہ باتیں کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، اور بس یہ انجوائمنٹ ہے ان کے لیے۔ تو یہ کس قسم کی انجوائمنٹ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بات تھی ایک۔ اب دوسری بات یہ ہے، میں کافی ٹائم سے لگا ہوں، کافی ٹائم سے بہادر صاحب کے پیچھے لگا ہوں کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے، یار اب میں خود کر نہیں سکتا، میں یہاں پر کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، میری تنخواہ اچھی ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے، سارا کچھ نظام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میرا پیچھے ایک بزنس سیٹ اپ بن جائے، میرا بھائی وہاں پر لگ جائے، میرے پاس وہ ایسا اچھا پارٹنر ہو جو پیچھے بزنس رن کرے۔ جب وہ بزنس اچھا ہو جائے گا تو پھر میں بھی کوشش کروں گا کہ یار ان کے ساتھ ہیلپ جو بھی ہو سکے میں کرتا رہوں گا۔ تو بہادر صاحب کافی ٹائم سے تو اس کے پیچھے اس طرف آ نہیں رہے تھے کہ بزنس کریں، وہ ٹریڈنگ بھی زور آزمائی کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ ہمیں لاسز بہت زیادہ ہوتے ہیں دونوں کو۔ آخر کار ابھی اس دفعہ وہ مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے جی بزنس کرتے ہیں۔ بزنس سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا، یار ہم ایک کزن تھے ہمارے بہت اچھے، ان سے ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار اگر ہمارے قریب میں گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، اچھا گاؤں ہے، اسٹیبلشڈ گاؤں ہے، تو اس میں دودھ دہی کا بہت کام ہے، دودھ دہی کی دکان بناؤ۔ تو میں نے کزن کو بھیجا، میں نے کہا یار میں تو دور ہوں، آپ وہاں پر جاؤ، جا کر دکان دیکھو، وہاں پر دیکھو کہ ہم کوئی اچھی جگہ دیکھو، کوئی لوکیشن بہترین دیکھو۔ تو وہ گیا، لوکیشن دیکھی، گاؤں میں گھوما پھرا، رات کو اس نے مجھے اپڈیٹ دی کہ یار سب کچھ اوکے ہے، دکان مل گئی، اچھی دکان ملی، بس کام شروع کرتے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2-3 دن کے بعد سوچنے کے بعد اس نے مجھے کہا جی وہاں پر دکان نہیں لیتے، کہیں اور دکان لیتے ہیں، ساتھ میں کچھ اور بھی کرتے ہیں، چھولے سموسے بھی لگاتے ہیں، چائے بھی لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ایک کام پہ فوکس کرنا چاہیے، ڈیری کا کام ہے، میں بچپن سے پسند کرتا ہوں اور ہمیں صرف ڈیری کی طرف فوکس رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا تھا نہیں یار دیہڑی لگنی چاہیے، تو میں تھوڑا سا بدل ہوا، لیکن میں نے کوشش کی کہ یار وہ وہاں پر دکان بنائے، لیکن آخر کار جب اس نے مجھے بہت تنگ کیا تو میں نے یہی کہا کہ یار بجائے اس کے کہ اب میں اس کو فورس کروں، یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اگر دوسری لوکیشن چینج کر کے ہم دوسری جگہ دکان بنائیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں پر بنا لو، اور جو کرنا چاہتے ہو وہی کرو۔ پھر 2-3 دن کے بعد اسے پھر کوئی تحریک ہوئی، اس کے دل میں کوئی تحریک پیدا ہوئی، اس نے پھر مجھے بولا کہ بھائی جان دودھ دہی کا کام نہیں کرتے بلکہ چائے کا کام کرتے ہیں، ایک بہترین چائے مجھے بنانی آتی ہے، اس کی ریسپی مجھے پتہ ہے، وہ بہترین ہوگی، ہم وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تون وکرن میں اس پہ بھی راضی ہو گیا، میں نے کہا چلو یار کچھ نہ کچھ کرو صحیح یار، بزنس کرو کچھ۔ اب کل شام کی بات، اس نے پھر مجھے کال کی، ایک ویڈیو مجھے بھیجی، ادھر پنڈی میں کچہری میں ایک اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، اس میں ایک دکان تھی، اس کے بارے میں مجھے بتانا شروع ہو گیا۔ اب اس نے مجھے اس دکان کے فضائل بیان شروع کر دیے، وہاں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا اور میں بے شمار ہنسنا شروع ہوا کہ میں نے کہا آپ وہاں سے شروع ہوئے، وہاں سے کرتے کرتے آپ پہلے ایک سیٹ اپ پہ گئے، پھر دوسرے پہ، پھر اب تیسری لوکیشن پہ چلا گیا آپ پنڈی میں، اب چوتھی لوکیشن آپ کی جو ہے وہ لاہور ہوگی، 5ویں لوکیشن پر آپ کی دبئی ہوگی۔
کام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا, صرف لوکیشن ہی دیکھتے رہنا ہے. تو میں نے بہت سوچا, لیکن اس کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا جو میں نے اسے بولا. میں نے کہا یار میں خود تو کام کر نہیں سکتا, لیکن زندگی میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں کئی ایکڑ زمین خریدوں گا, کئی ایکڑ زمین خریدوں گا, اس میں گائے بھینسیں رکھوں گا, اپنی رکھوں گا, کچھ لوگ رکھ لوں گا جو ان کی دیکھ بھالی کریں گے, میں خود دیکھ بھالی کرنے کی کوشش کروں گا, اور میں صرف ڈیری کا کام کروں گا. ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے پاس بائنانس میں کوئی رقم نہیں پڑی ہوئی جس سے میں ٹریڈنگ کروں, تو میں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اور میں وہاں پر ٹریڈنگ دوبارہ سے جاری کر رہا ہوں. پہلے بھی کر رہا ہوں, لیکن اب میں مزید اچھے سے دوبارہ پھر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے سرمایہ کاری کے ساتھ وہاں پہ ٹریڈنگ شروع کر رہا ہوں. تو میں نے دوبارہ اس طرف آ گیا. تو اس نے کہا جی میں یہ کام کروں گا ہی کروں گا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کرو. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یار آپ مجھے 30,000 روپے ادھار کے دے دیں, قرضے کے طور پر دے دیں, تو میں یہ کام کروں گا ہی کروں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرو. تو یہ ویڈیو ریکارڈ میں پڑی ہے, میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ اس کا کام نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ اس کے اندر مطمئن مزاجی ہے. جو بندہ مطمئن مزاج ہوتا ہے, جو ایک چیز پہ قائم کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ شخص میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے پاس اپنا ویژن نہیں ہے, اپنی سوچ نہیں ہے, جو میں نے اس میں محسوس کی ہے. تو ایسا شخص زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ نہیں ہو پائے گا. اس نے بزنس کے موضوع پر کچھ کتابیں خریدی. میں ابھی بھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا. یہ پڑھتے پڑھتے مجھے تحریک ہو رہی تھی بار بار کتاب یہ ویڈیو بنانی ہے. کافی دن سے نہیں بنائی, تو میں نے پھر یہ کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے کہا چلو پہلے ویڈیو بنا لوں, دماغ میں یہ خود ختم ہو. تو اس نے زندگی میں 3 کتابیں خریدیں جو بزنس کے موضوع پر تھیں. وہ پہلے 2 صفحوں پر ہی بور ہو گیا. ابھی بھی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے دی ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ والی کتاب میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے درمیان میں یہی بات ہے کہ اگر ایک شخص غرور و تکبر کا مظاہرہ تب کرتا ہے جب وہ کچھ جاننا نہیں چاہتا, جب کچھ سمجھنا نہیں چاہتا, سیکھنا نہیں چاہتا, تجربہ کر کے ہارنا نہیں چاہتا, وہ شخص پہ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور میں نے یہی خصوصیات ساری اپنے کزن میں پائی ہیں, بہادر صاحب میں پائی ہیں, کہ ان میں یہی غرور اور تکبر ہے, انا ہے, جس کی وجہ سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ ایک بزنس مین, ایک سرمایہ کار, ایک سرمایہ دار کبھی بھی اس طرح کی چیزیں اس طرح کے حرکتیں نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے اور کچھ سیکھتا ہے, ہمیشہ کچھ نیا سیکھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان کے اندر وہ کچھ نہیں ہے. وہ پھر مستقل مزاجی ہوتی ہے. اور جب تک آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو پھر بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ان کے اندر ذرا سا بھی مستقل مزاجی نہیں ہے, جو یہ شوق رہتی ہے کہ وہ, مجھے نہیں لگتا وہ کچھ بڑا کر پائیں گے. یہ تھی دوسری چیز. اب آتی ہیں تیسری چیز کی طرف. سردیاں جا رہی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہیں. ابھی موسم تو گرمیوں کا ہے, لیکن کیونکہ پاکستان میں موسم بہت اچھا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, روز شام کو جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے موسم بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت موسم ہے. تو کبھی کبھار دن کو بیٹھے بیٹھے اپنا پرانا دور یاد آ جاتا ہے, کیونکہ اکثر کوئی پرانا میوزک کوئی اس طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ دور یاد آتا ہے جب یہ کزن سارے لکڑیاں کاٹنے کے لیے باہر جاتے تھے, جس میں لالا وزیر ہوتے تھے, لالا ریاست ہوتے تھے, لالا لطیف ہوتے تھے, ان کے والد ہوتے تھے, اور بھی 2-4 کزن ہوتے تھے. تو ہم لوگ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ان کا میوزک چل رہا ہوتا تھا, لالا لطیف کا ریڈیو چل رہا ہوتا تھا, اس پہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے گانا لگا ہوتا, اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے, کہیں آری چل رہی ہوتی ہے, کہیں کلہڑا چل رہا ہوتا ہے, کہیں گرمی کی وجہ سے اس چھاؤں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس چھاؤں میں بیٹھ رہے ہوتے. وہ مجھ سے مزاق کر رہے ہوتے, ہنسے کر رہے ہوتے, مجھے چھیڑ رہے ہوتے تھے, اور میں کبھی ان کو تنگ کر رہا ہوتا. تو یہ کیا دن تھے یار, کیا خوبصورت دن تھے. کافی دنوں سے مجھے وہ دنوں کی بہت یاد آ رہی ہے. کبھی قبرستان کی طرف جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں, کبھی کس طرف لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. میں تو ویسے گھومنے پھرنے جاتا بچہ تھا, تو وہ مجھے گھومنے پھرنے کے لیے ساتھ لے جایا کرتا ہے. وہیں درختوں کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا, لسی پینا, اور وہ جو انجوائمنٹ, وہ کھیتوں میں لیٹے رہنا, وہ اس مٹی کو محسوس کرنا جو تازی تازی نکل رہی ہوتی تھی ایک درخت کو کاٹنے کے لیے, اس کی کھدائی جو ہم کر رہے ہوتے تھے اس کی جڑ نکالنے کے لیے. تو وہ کلہاڑی چلانا اور اس پہ فخر محسوس کرنا کہ جہاں ایک کلہاڑی کا وار لگا وہیں پر دوسرا وار لگے. آری چلانا, تھک جانا, اس کا بورا نکلنا, کیڑے وہاں پر وہ جو ایک لکڑی میں ہوتے تھے وہ دیکھنا, یہ ساری چیزیں, بیر کھانا, یہ ساری چیزیں ایسی یادداشت ہیں ہماری کہ جب بھی ان کے بارے میں خیال آتا ہے تو نوسٹیلجیا سا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں عجیب سی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ بہت خوبصورت ہے. اور ہمارا بچپن ماشاء اللہ ویسے بھی بہت خوبصورت گزرا. تو اپنے بچپن کی یہ یادیں جب آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. 3 چیزیں مکمل ہو گئی, اور پھر چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں, وہ ہے ماں جی کا فوت ہو جانا. ماں جی کی وفات کے بعد جب بھی ماں جی کا خیال آتا ہے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کاش وہ اور جیتیں اور ان کے ساتھ مزید وقت گزرتا. بے شک مطلب ایک مرد ہونے کی حیثیت سے, ایک سخت طبیعت ہونے کی حیثیت سے میں بہت ساری چیزیں نہیں کر پایا اور آئندہ بھی نہ کر پاتا, لیکن پھر بھی ان کی زندگی, ان کی موجودگی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. جب بھی گھر جاتے ان کے پاس بیٹھنا, وہ کچھ نہ کچھ بناتی, وہ کھانا. میرے لیے اکثر وہ جب میں گھر جایا کرتا تو وہ کہیں سے مکھن لے آتی, کہیں سے لسی لے آتی, انہیں پتہ تھا مجھے لسی بہت پسند ہے, تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے کھانے کے لیے لے آتی تھی. یہ بہت خوبصورت احساس تھا, خوبصورت چیز تھی جو اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی.
ان کے گھر میں جا کر عصر کے بعد جا کر بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، کبھی مغرب کے ٹائم ان کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ان سے بات کرنا، ان کا کبھی کس بات پہ گلہ کرنا، کبھی ناراض ہو جانا، کبھی امی کا، کبھی خالہ کا، کبھی کس کا مجھ سے گلہ شکوہ کرنا، شاید میں ہی ان کے ہر مسئلے کا حل ہوں، اور میرے کبھی ان کو غصہ کرنا اور کبھی دوسرے لوگوں کو غصہ کرنا جو ان کو تنگ کرتے تھے، اور کبھی خاموش ہو جانا. یہ ساری چیزیں جب مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ میں ان کے ساتھ جا کر ملوں گا اور وہ اچھے حالوں میں ہوں گے. اللہ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا انشاءاللہ. میری دعائیں ہر وقت ان کے لیے ہوتی ہیں، میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ ان کے لیے. میرے ماموں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے کزن ہیں بہت سارے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور جتنے بھی میرے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں میں ان سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو میرے ذہن میں تھے تو ان کے بارے میں نے ان پر روشنی ڈالی، ان پر بات کی. شاید ہو سکتا ہے کبھی کہ پھر کوئی اور ذہن میں موضوع آیا تو پھر اس پہ بات کریں گے. فی الحال تو یہی تھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.